رحمۃ اللہ، میرے بھائی کی بات ٹوٹل 100% غلط ہے۔ میں نے تھوڑی سی وائس سنی ہے، ووٹ ڈالنا جائز ہے یا درست ہے، تو کہا کہ ہاں کسی چیز کو منوانے کا ایک ذریعہ ہو یا 10 ذریعے ہوں، ذریعے جائیں میرے پیارے بھائی بھاڑ میں۔ اس بات پر سبھی متفق ہیں کہ یہ جمہوریت اسلام کا طرز حکومت نہیں ہے۔ جو لوگ اس جمہوریت میں کودے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جناب مجبوری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، جیسے یہ فرما رہے ہیں کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو یہ مجبوری میں یا خوشی میں ناٹ الاؤڈ ہے، اس لیے ووٹ پول نہیں کرنا۔ ہم سے قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے متعلق پوچھا جائے گا، ہم سے قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارے متعلق پوچھا جائے گا، پھر بعد کی دیگر باتیں ساتھ میں ایڈ ہوں گی، تو اس لیے ایسا کام نہیں کرنا۔ ہم ایک ہیں یا ہم جماعت ہیں، ہم ایک ہیں یا پورا جتھا اور پورا گروہ ہیں۔ پیارے بھائی، قرآن و سنت پر سختی سے پابند رہنا ہے۔ آج دنیا میں کروڑہا مسلمان موجود ہیں، لیکن جب ہم خود اسلام کو چھوڑے بیٹھے ہیں، کافر کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اسلام پر آئے؟ یہ تو رب تعالی ہے کہ اس کے باوجود لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جبکہ ہم کلمہ پڑھنے والے خود اسلام کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے خود کافروں کے نظاموں کو اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی ایک بھی کافر اگر مسلمان نہ ہو، اگر ہم مسلمان خود اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دینا، اس دنیا کو 6 مہینے نہیں گزریں گے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم تو خود اسلام پہ عمل کرنا اس پہ شرم کرتے ہیں، اور جناب ہم نے خود یہ طے کر لیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہزاروں راستے موجود ہیں، ہم چل کر تو دیکھیں، ہم ان راستوں کو اختیار کر کے تو دیکھیں۔ جمہوریت کے حوالے سے کوئی ٹکے بھرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جناب کوئی اور راستہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں ہزاروں راستے موجود ہیں۔ ہم نے کبھی قرآن حدیث پہ عمل کر کے دیکھا ہے؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ کے میدان میں کافروں کے ساتھ تلواروں سے لڑتے۔ یہ تو ہو گیا میدان جنگ۔ ان دنوں کے اندر جنگیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ آبادیوں کو کچل دیں، الا یہ کہ کافروں کے کرتوت، شہر سے باہر میدانوں میں جنگ ہوا کرتی تھی۔ اور جب صحابہ کرام کافر فوجوں کو فتح کر لیتے، پتہ ہے وہ کافر پبلک کو کیسے فتح کرتے؟ اپنے اعلیٰ اخلاق سے۔ وہ اسلام پر عمل کرتے، ان کی ذات اسلام کا ایک نمونہ ہوا کرتی، اور جب لوگ ان کی شکلیں اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق کو دیکھتے تو ہزاروں لوگوں نے تو صحابہ کرام کی شکلوں کو دیکھ کر، ان کے کردار اور اسلام پہ عمل کرنے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ خود پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تلوار چلائی وہاں اپنا اخلاق بھی چلایا، اسلام پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو صرف پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق اور اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج ہم کہتے ہیں جناب کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، اس لیے اب مجبوراً جو ہے نا ہم کافروں کے نظام کے پیچھے چلیں گے۔ مجبوری تو تب ہوتی کہ ہم پوری دنیا میں کوئی 1 لاکھ ہوتے، میاں ہم تو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ہندوستان میں اگر ایک بہت بڑی تعداد ہندو کی ہے تو مسلمان بھی تو کوئی کم تعداد میں نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کا مسلمان، ویسے پوری دنیا کی بات ہے کہیں بھی ہو، لیکن چونکہ میرے بھائی یہ ہندوستان سے ہیں، اگر ہم پاکستان کے مسلمان ہمیں بھی ایڈ کر لیں، اگر ہم لوگ بھی صرف اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم مودی جیسے کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ہم نے کیا اختیار کر رکھا ہے کہ جناب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے اقوام متحدہ کا جو دین ہے نا جمہوریت، آج اس میں عمل کر لیں۔ راستے ایسے نہیں ملا کرتے، راستوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے،
راستوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، راستوں کے لیے جانیں دینا پڑتی ہیں، راستے تلاش کرنے کے لیے اپنی جوانیاں قربان کرنا پڑتی ہیں، راستوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنا خون دینا پڑتا ہے۔ اور اب علماء ہند، علماء ہندوستان، کیا شاہ اسماعیل شہید کو یہ نہیں سوجا تھا؟ میری باعث میرے اس بھائی تک بھی جائے نا، تو غالباً یہ فیض سید صاحب ایڈوکیٹ ہیں حافظہ اللہ، تو وہ بھی سن لیں۔ کیا شاہ اسماعیل شہید جو ہندوستانی تھے، کیا علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی ہندوستانی تھے؟ اور اس طرح بڑے بڑے علماء ہندوستان، کیا ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ جناب ہر طرف راستے بند ہیں، اس لیے لبیک یا انگریز کہہ دیا جائے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے انگریز کے چرنوں میں بیٹھ لیں؟ کیا ان علماء کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اور کوئی راستے نہیں ہیں، ہر طرف سے راستہ بند ہو چکا ہے، لہذا اب انگریز کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے؟ مسلمان کے لیے تو راستے کھلے ہی کھلے ہیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں یا تو جان دے کر شہادت کے رتبے پہ آ جائے، یا پھر فتح حاصل کر کے وہ غازی بن جائے۔ دو کام ہیں اور دونوں راستوں پر کامیابی ہے۔ ہم وہ نکمے ہیں، ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے، وہ جناب باقی سارے راستے بند ہیں، تو یہ ایک ہی راستہ ہے جو اقوام متحدہ اور امریکہ کو جاتا ہے، اس لیے لبیک یا امریکہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لبیک یا اقوام متحدہ، لبیک یا جمہوریت۔ کیوں؟ اور راستے نہیں ہیں۔ میں یہ ورلڈ کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے بھائی کو صرف نہیں مخاطب کر رہا۔ ہمیں شرم کرنا چاہیے، ہم اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں میں موجود مسلمان، اور جناب راستہ نہیں ہے۔ ہم اصل میں نکمے ہیں، ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر چند لوگ بھی ہمارے میں سے، وہ بلکہ پیس ٹی وی پر ہے، اللہ اکبر، لوگوں قرآن تو ہے ہی ہے، صحابہ کی سیرت ہے ہی ہے، کم از کم ہم بے شرم مسلمان اگر ان باتوں کو بھی دیکھ لیں تو پھر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ کا پیس چینل، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ایک مرتبہ کا اتفاق ہوا پیس چینل دیکھنے کا، تو ذاکر صاحب کے سٹیج پر ایک پنڈت موجود تھے۔ پنڈت اسلام کا مولوی نہیں ہوتا، ہندو مذہب کا پنڈت۔ وہ پنڈت قرآن میں وہ پنڈت اپنے ہاتھ میں قرآن پاک لیتا ہے، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مسلمانوں، اگر تم اس کتاب پر، قرآن پاک پر عمل کر لو تو تمہارے جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پنڈت بھی یہی درس دے رہا ہے کہ اس کتاب پہ عمل کر لو۔ ہم عمل کرتے نہیں ہیں، سست، نکمے، بیکار، فضول قسم کے ہم، اور جناب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کو راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ سید احمد شہید رحمہم اللہ تعالی راستہ ملا تھا یا نہیں تھا؟ اگر یہ بات کہتا تو ٹیپو شہید کہہ دیتا کہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے اپنے بھی غدار اور اوپر سے انگریز فوج بھی اس کے سر پر مسلط۔ کیا ٹیپو نہیں جانتا تھا کہ میری آرمی میں، میرے مجاہدوں میں غدار موجود ہیں؟ کیا ٹیپو کے پاس کوئی اور راستہ، اس نے کوئی ایسی منطق ماری تھی؟ اور کتنے وہ بغیرت علاقوں کے حکمران تھے کہ جنہوں نے کہا جناب اور کوئی راستہ ہے نہیں، بہتر یہی ہے کہ انگریز سرکار کے قدموں میں سر جھکا دیں۔ انہوں نے لبیک یا انگریز کہہ دیا، اور ٹیپو جیسے شہداء اور ٹیپو جیسے جنگجو اور مجاہد اور جرنیل، انہوں نے کہا واہ، راستہ ہی راستہ ہے، ہم فتح یاب ہوئے تو غازی ہیں، اور اگر ہم مار دیے گئے تو وہ جنت کا اتنا لمبا چوڑا راستہ ہی راستہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب کوئی اور راستہ نہ ہو تو اس لیے اب مجبوری ہے، اب جمہوریت میں ہم کود پڑے ہیں، فلاں فلاں ہو پڑا ہے، سب من گھڑت باتیں ہیں۔ کبوتر کی طرح
خرگوش کی طرح بلی میاؤں میاؤں کرتی آ رہی ہے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے سمجھ لیا کہ لو جی ہم بچ جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں اور ہندوستانیوں، جاہل ہو کہ علماء ہو، جب سے انگریز نے مسلمانوں کی ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کیا اور بٹوارا یا بٹوارے سے پہلے کتنے مسلمان ہیں جو کانگریسی ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو ہندوستانی جمہوریت کے اندر موجود ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا خاک پیدا ہوا ہندوستان کے مسلمانوں کو؟ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان کانگریس کے ممبر تھے، ہندو جنتا پارٹی کے ممبر اور رکن تھے۔ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت بہتر ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی ہے، دن سے دن بدتر سے بدتر حالات ہیں۔ تو اس لیے راستہ یہی ہے کہ ہم خود اسلام پہ عمل کریں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، جب ہندو دیکھتا ہے کہ یہ بابری مسجد خالی کی خالی پڑی ہے، اس میں نمازی کا نام نہیں ہے، تو وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ پھر ہم زندہ آباد مرد آباد ہندوستان مرد آباد۔ پہلے اپنے کرتوت تو دیکھیں، ہم نے جب نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے جب مسجد کو ویران کر دیا، تو ویران جگہ پر تو ہر ایک قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے راستہ یہی ہے اور بڑا بہترین راستہ ہے۔ ہم مسلمان فرد سے لے کر گھر، گھر سے لے کر محلہ، محلے سے لے کر سٹی کالونی، سٹی کالونی سے لے کر اسٹیٹ، ہم اسلام پہ عمل کریں۔ ہم جب خود اسلام پہ عمل کریں گے، اللہ کی قسم یہ کافر ہمارے نظام میں آئیں گے۔ کافر خود اپنے نظاموں کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، اور ہم بے وقوف انہی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جن کو کافر تنگ آ کے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس لیے ٹکے برابر کی بھی جمہوریت کے لیے گنجائش نشتا۔